سلام اینڈ ویلکم بیک ٹو دا اسٹوری بیہائنڈ. اور روح افزا پر ہم نے ایک بہت ڈیٹیل اسٹوری کی تھی جس میں بہت سارے کامنٹس آئے تھے. ایک صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ ہم پروموشن کریں. نہیں بھائی, کوئی پروموشن نہیں تھی. میں نے خود سے والنٹیرلی بہت سارا روح افزا خریدا اور آپ کے سامنے ہر ایک قسم کا روح افزا پیا بھی تھا اور اس کی تنقید بھی کی تھی. سو دیر واز نو پروموشن انوالوڈ. اور بھی بہت سارے کامنٹس آئے تھے, جیسے تک زبیر نے کہا کہ میں نے دونوں انڈین روح افزا اور پاکستانی روح افزا کو پی کر دیکھا ہے اور مجھے انڈین روح افزا بہتر لگتا ہے. اس کے علاوہ ایک بڑی اچھی کہانی کسی نے بتائی تھی کہ حکیم سعید صاحب ان کے والد کے ٹینس بڈی تھے اور ان کو ہر رمضان میں کارٹن روح افزا کا ملتا تھا تو ان کو خریدنا نہیں پڑتا. سو دیٹ واز ریلی نائس. ایک اور صاحب نے تنقید کی تھی ہماری ویڈیو پہ اور یہ کہا تھا کہ آپ کوکا کولا پہ کیوں نہیں ویڈیو بناتے ہیں. لیکن بھائی کوکا کولا پہ بنا سکتے ہیں, لیکن روح افزا ایک ساؤتھ ایشین برانڈ ہے اور اس کی کہانی, اس کی جو اونچ نیچ, اچھائی برائی, وہ سب کچھ میرے خیال میں کوکا کولا پہ بہت زیادہ اسٹوریز ہو چکی ہیں. وی شوڈ ٹاک اباؤٹ آور اون آئی تھنک جو ریجن کے برانڈس ہیں ان کی بات کرنا چاہیے. لیکن آج کوکا کولا کی نہیں, ایک اور امریکن برانڈ کی بات کرتے ہیں, ٹرمپ. تو کیا آپ کا شمار ان پاکستانیوں میں ہے جو پاکستان میں یو ایس ایمبیسی کے سوشل پیجز پر پوچھتے ہیں ویزا کب ملے گا, گرین کارڈ چاہیے, اپوائنٹمنٹ کیوں نہیں مل رہا؟ یا آپ امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان سے آنے والے مہمانوں کو پاکستانی ریسٹورینٹس لے کر جاتے ہیں, یا ان پاکستانی اوریجن امریکی ہیں جو ان پروٹیسٹ میں نہیں ان پروٹیسٹ میں جاتے ہیں؟ تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. کیونکہ آج کل ٹرمپ کی امریکہ میں پاکستان کی خوشبو آ رہی ہے. This content is satirical. It uses humor, irony, exaggeration and parody to comment on real events. It is not intended to be taken literally. If you're offended, confused or passionately drafting a rebuttal, take a sip of Ruh Afza and relax. Here are 7 ways in which Trump is not making America great again. He's making America Pakistan. یہ میگا نہیں, میپ ہے. 1. پاکستان میں عید ملنے جائیں یا رشتہ داروں سے بات کریں یا ٹیکسی میں کسی سے بات کریں تو ایک ہی ٹاپک آف کانورسیشن ہوتی ہے, مہنگائی کتنی ہو گئی ہے. I'm exhausted because I have to work myself to the bone just to get them their basic necessities. I feel like the prices are ridiculous now. It's to the point where it's going to be harder for people to shop because the prices are just insane. Literally, yes, because last week I like literally for the same amount of stuff that I bought, I literally paid like maybe $30-40 and now it's like $75 for like 3 bags of groceries. It's like completely insane. Gas prices are up, obviously everyone knows that. So that's an extra $1 per gallon that I'm paying to get into the city to work, and then we have the tolls that just went up this past year, $1. My eggs are $1 more as well, so everything's going up at least $1, which adds up, of course, especially when you have kids and gotta get groceries. I mean, my rent is absolutely ridiculous. So And I just kind of see it kind of climbing to the point where I'll probably be just another one of these hundreds of thousands of people that's moving out of California. ابھی دیکھنا ٹرمپ کے ٹیرفس کے بعد آپ کی کافی, گواکامولے اور آئی فون کتنا مہنگا ہو جائے گا. 2. جب قانون پاس کروانا ہو تو ایک ویل چیئر باؤنڈ لیجسلیٹر بہت ضروری ہے. یہ امریکی ورژن ہے, یہ پاکستانی ورژن ہے. 3. ٹیرفس بڑھانے ہوں یا کم کرنے ہوں, You need a spectacle, a performance, ایک چارٹ یا ایک گرافک بیک ڈراپ جیسے یہ اور پھر یہ. 4. پسند کے فیصلے نہ ہو تو جج ہی خراب. ہوا یہ کہ امریکی حکام نے کچھ alleged گینگ ممبرز کو ٹیکسس سے ایل سیلواڈور جانے والی فلائٹ پر ملک بدر کرنے کے لیے بٹھا دیا, لیکن ایک جج نے آرڈر دیا تھا کہ حکام ان 250 لوگوں کو عدالتی سماعت کے بغیر ملک بدر نہیں کر سکتے. لیکن ٹرمپ کی ترجمان نے کہا whoopsie, too late. On visas, but hold pro-Hamas sympathies. The president is open to deporting individuals who have broken our nation's immigration laws. So if they are here illegally, then certainly he is open to deporting them. And that's what this administration is hard at work at doing. We receive data from DHS and from ICE every single day. From what we hear on the ground, ICE agents are feeling incredibly empowered right now because they actually have a leader in this building who is supporting them in doing their jobs that they were hired to do, which is to detain, arrest, and
deport illegal criminals who have invaded our nation's borders over the past 4 years. That's what the president is committed to seeing. مجھے وہ وقت یاد آ گیا جب پاکستان کی سپریم کورٹ نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز کروانے کا آرڈر دیا تھا اور کابینہ نے کہا یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. We will look at the order and we will see that which enabling provision of the Constitution provided the powers to the Chief Justice to assume the role of the Chief Election Commissioner. اختلاف ایک ہی ہے, جوڈیشری ایگزیکٹو کے کاموں میں مداخلت نہیں کر سکتا. 5. ڈیپورٹیشنز کی بات ہی ہو رہی ہے تو یہ مناظر آپ نے شاید دیکھے ہوں گے. پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پارٹی الیکٹ ہی اسی بنیاد پر ہوئے تھے کہ وہ امریکہ میں الیگل امیگریشن سختی سے روکیں گے. لیکن جیسے پاکستان میں سختی کا مطلب کرولٹی ہی ہوتا ہے, ایسی ویڈیوز کو وائٹ ہاؤس کے اکاؤنٹ سے ری ٹویٹ بھی کیا گیا تھا, اور ان میں سے کچھ لوگ گینگ ممبرز بھی نہیں تھے, جیسے کہ یہ شخص جسے کبھی کسی جرم میں گرفتار بھی نہیں کیا گیا, نہ کوئی ثبوت ہے کہ وہ گینگ ممبر ہے. اسی طرح آپ افغان ہوں تو چاہے آپ کی پیدائش پاکستان میں ہو, چاہے آپ ایک بیوہ خاتون ہو جو افغانستان میں نہ پڑھ سکتی ہوں نہ کما سکتی ہوں, آپ کو واپس افغانستان ہی جانا پڑے گا. افغانستان میں جو ہے وہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ بغیر محرم کے ہم مارکیٹ میں بھی نہیں نکل سکتے, نہ ہی ہم کوئی کام کر سکتے ہیں وہاں پر. یہاں پر تو پھر ہم کام کر کے کما رہے ہیں, کھا رہے ہیں, وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہم اگر مارکیٹ بھی نکلتے ہیں تو پھر وہ بغیر محرم کے اکیلے کہیں جا بھی نہیں سکتے. 6. یہ ہیں ٹفٹس یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ جنہیں پیلسٹائن کے حق میں لکھنے اور بولنے پر ماسک والے لا انفورسمنٹ آفیشلز نے سڑک پر گرفتار کیا. یا محمود خلیل جو کولمبیا یونیورسٹی میں پیلسٹائن پر ہونے والے مظالم کے خلاف پروٹیسٹ لیڈ کر رہے تھے. جب انہیں گرفتار کیا تو ان کی حاملہ بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کو کس جیل میں رکھا گیا ہے. The lawyer's asking for your name. He's saying they don't give their names. Oh yeah, they'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. I'm sorry, can you repeat that? They'll be taken to immigration custody at 26 Federal Plaza. She said they're taking him to 26 Federal Plaza. یہاں بھی ایک بلوچ سیاستدان کی ٹویٹ کاپی کرنے پر گرفتار ہو سکتے ہیں, اور رات کے وقت آپ کو غلط رشتہ داری ہونے کی بنیاد پر اٹھایا بھی جا سکتا ہے. میں احمد نورانی کی والدہ بات کر رہی ہوں. میرے 3 بچے ہیں, تینوں انجینئر ہیں. 2 بچے میرے سیکورٹی والے اٹھا کے لے گئے ہیں. And 7, my favorite. یاد رہے, your neighbors are also your enemies. President Sheinbaum is a woman. I like her very much. We've had good relationships, but we have to stop fentanyl from coming in, whether I like somebody or not, and we have to stop the illegal aliens. Prime Minister Trudeau of Canada, and we had a good talk in the morning, but I did ask him a couple of questions, like, banks aren't allowed to do business in Canada. The fight started with getting respect from the United States. Canada is a sovereign country. It doesn't matter who's in this role. Se respeta el tratado comercial. México, Estados Unidos, Canada. We have nothing against anybody. We have to look after our own self, build our nation, even with our neighbor. On a serious note, کچھ نقطہ فالوورز کے کامنٹس کا میں جواب دینا چاہتی ہوں, جیسے حسن شاہ جنہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی پلے بک نہیں ہے, یہ سب پاپولسٹ اور ڈیموگاگز ایسے ہی کرتے ہیں, ایک سے ہی ہوتے ہیں. لیکن پاکستان میں پاپولسٹ ڈیموگاگری ہی پچھلے 78 سالوں سے رائج رہی ہے, کچھ بدلتا نہیں ہے. پھر اس کے بعد زین بخاری نے کہا کہ یہ لبرل ورلڈ آرڈر کا خاتمہ ہے اور حقیقت پسندانہ ویلیوز اور ان کا جو چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا ہے. ٹھیک ہے, بات آپ کی درست ہے, میں مانتی ہوں, بلکہ میں کہوں گی کہ ٹرمپ جو اس وقت جو اس کی سیاست ہے اسے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پیچھے ماسک کے پیچھے یہی کام چلتا تھا. لیکن پاکستان اور امریکہ میں ایک اہم فرق ہے جو پاپولسٹ ڈیموگاگز اور ڈکٹیٹرز کے آڑے آتے ہیں. چیکس اینڈ بیلنسز اور سیلف کریکٹنگ میکنزمز جیسے کورٹس, میڈیا, NGOs, ایکیڈیمیا. اسی لیے آمرانہ ممالک میں انہی اداروں کو جان بوجھ کر کمزور کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو امریکہ میں بیٹھ کر پاکستان کی بہت یاد آ رہی ہے, بریانی کی ضرورت نہیں ہے, ٹرمپ کو دوبارہ ووٹ ڈال دیں. اجازت نہیں ہے, لیکن وہ آلریڈی 3rd ٹرم کی بات کر رہے ہیں. جیسے اس نقطہ فالوور نے انسٹاگرام پر ایک نعرہ ہمیں سجیسٹ کیا تھا, نہ کوئی کھڈا نہ کوئی بمپ, ڈونلڈ ٹرمپ, ڈونلڈ ٹرمپ. تو چلے میں بھی ایک نعرہ لگاتی ہوں, ایک بار پھر بولیں, Make America پاکستان. اور اگلے ہفتے دا اسٹوری بیہائنڈ کس ٹاپک کو کور کرے, ڈو شیئر یور آئیڈیاز ان دا کامنٹس. خدا حافظ.